Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاسز میں ہم لوگوں نے تختی نمبر 11 کو پڑھا تھا۔ تختی نمبر 11 ایک طویل تختی تھی، لیکن اس تختی کی مشق میں ہم نے بہت سارے جو قواعد ہم نے پچھلے پڑھے تھے ان تمام تر قواعد کو ہم نے ہجے کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھا، رواں بھی سیکھا اور اس کا وقف بھی کرنا سیکھا۔ آج ہم ایک نئی تختی کا آغاز کریں گے، یہ ہے تختی نمبر 12، اور اس میں ہم پڑھیں گے تشدید کو، مشدد حروف کو۔ اب تشدید کیا ہوتی ہے؟ تشدید ہوتی ہے یہ 3 نوکوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی تختیوں میں ہم نے پڑھا کہ جزم کیسے پڑھا جاتا ہے، جزم اپنے پیچھے والے حرف سے مل کر ایک دفعہ پڑھا جاتا تھا، اسی طرح سے تشدید کو بھی اپنے پیچھے والے حرف سے ملانا ہوتا ہے۔ لیکن تشدید کا فرق کیا ہوتا ہے کہ تشدید ایک دفعہ نہیں بلکہ تشدید کو ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں، یعنی جس حرف پر بھی تشدید ہوتی ہے اس کو ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ایک دفعہ وہ کہ اپنے پیچھے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، دوسری دفعہ جو اس کے اوپر اپنی حرکت لگی ہے، یعنی کہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جو اس کی اپنی حرکت ہے وہ اس کے مطابق پڑھا جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ تشدید والا حرف مشدد کہلاتا ہے، یعنی کہ نون پر تشدید ہے تو نون مشدد، میم پر تشدید ہے تو میم مشدد، اس طریقے سے جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے جو تشدید کے بارے میں پڑھا سیکھا، وہ سوالات ہمارے پاس کیا ہوں گے کہ تشدید کسے کہتے ہیں؟ 3 نوکوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم سیکھیں گے یہاں پہ کہ تشدید والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے پیچھے والے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ تیسری چیز کہ تشدید والا حرف کو کہتے کیا ہیں، جیسے کہ جزم والے حرف کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے، تو تشدید والا حرف کیا کہلاتا ہے؟ تشدید والا حرف مشدد کہلاتا ہے۔ اب میں تختی کا آغاز کروں گی اور آپ کو اس کو پڑھ کے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے پڑھیں گے۔ اچھا، تشدید والے حرف، تب کسی حرف پر تشدید آتی ہے نا تو ہم اسے بہت جلدی سے پڑھ کے ہی نہیں جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ٹھہرتے ہوئے، رکتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ آپ کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ جب جلدی سے اگر میں پڑھ دوں گی ابا تو وہ اتنا خوبصورتی نکھار تشدید کو پڑھنے میں نہیں آتا۔ تشدید کا مقصد یہ ہے کہ یہ حرف 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، تو یعنی کہ تھوڑا سا اس پہ ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، دوسری ادائیگی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، اب با، اب با، اب با۔ اسی طریقے سے ہمیں سارے الفاظوں کو ملانا ہے۔ جو میں نے آپ کو آخری بات بتائی کہ تشدید والے حرف کو ذرا ٹھہر کر، رک کر، جما کر پڑھتے ہیں، یہ چیز آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم اس کی مشق کریں گے نا۔ تختی نمبر 13 پہ جب ہم الفاظ پڑھیں گے اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ رک کر، ٹھہر کر پڑھنا کس طریقے سے ہوگا۔ ابھی ہم تشدید کے ہجے سیکھیں گے، حرف کو ملانا سیکھیں گے اور تشدید کو اپنی حرکت کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ ات تا، ات تا، ات تا۔ حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اس سا۔ حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا، اس سا۔ حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا، اس سا۔ اس سا، اس سا، اس سا۔ سا جو تھا نرمی والا حرف تھا، تو اس لیے ہمیں پڑھتے وقت دھیان رکھنا ہوگا کہ اس میں ہماری کہیں سختی کی آواز بالکل بھی نہ آئے۔
حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اج حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اج حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا اج اج اجا حمزہ حا زبر اح حا زبر حا اح حمزہ حا زیر اح حا زبر حا اح حمزہ حا پیش اح حا زبر حا اح 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 حمزہ خوا زبر اخ خوا زبر خوا اخ حمزہ خوا زیر اخ خوا زبر خوا اخ حمزہ خوا پیش اخ خوا زبر خوا اخ 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 حمزہ دال زبر اد دال زبر دا اد حمزہ دال زیر اد دال زبر دا اد حمزہ دال پیش اد دال زبر دا اد 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 حمزہ زال زبر از زال زبر ذا از حمزہ زال زیر از زال زبر ذا از حمزہ زال پیش از زال زبر ذا از 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 حمزہ را زبر ار را زبر را ار حمزہ را زیر ار را زبر را ار حمزہ را پیش ار را زبر را ار 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 اگلا حرف جو ہمارے پاس دو حرف آ رہے ہیں وہ دونوں سختی کے حرف ہیں حمزہ زا زبر از زا زبر زا از حمزہ زا زیر از زا زبر زا از حمزہ زا پیش از زا زبر زا از 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 حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اس حمزہ سین زیر اس سین زبر سا اس حمزہ سین پیش اس سین زبر سا اس حمزہ شین زبر اش شین زبر شا اش حمزہ شین زیر اش شین زبر شا اش حمزہ شین پیش اش شین زبر شا اش 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 حمزہ صاد زبر اس صاد زبر صا اس حمزہ صاد زیر اس صاد زبر صا اس حمزہ صاد پیش اس صاد زبر صا اس 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 حمزہ ضاد زبر عض ضاد زبر ضا عض حمزہ ضاد زیر اض ضاد زبر ضا اض حمزہ ضاد پیش اض ضاد زبر ضا اض 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 یہاں پر ہماری دو لائنیں اس کی کمپلیٹ ہو گئیں کہ ہمیں یہ سیکھا کہ تجدید کو حرف کے ساتھ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دو لائنیں میں آپ لوگوں کو اگلی کلاس میں سکھاؤں گی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Allah's divine wisdom.